فاعوذ باللہ من الشیطان توجہ چاہتا ہوں بات کیجئے بڑی قیمتی گفتگو کرنے جا رہا ہوں علامہ محمد علی ضیائی صاحب قبلہ شاندار امام لاجواب امام بہتر امام والا امام ایسا امام کہ چراغ لے کر کے آپ ڈھونڈیں گے تو ایسا امام آپ کو نہیں ملے گا ہمارا جو نظریہ ہے اور ہمارے جو خیالات و تفکرات ہیں وہ میں آپ تک رکھتا ہوں الحمدللہ علم کے اعتبار سے مضبوط امام آپ کو ملا ہے الحمدللہ شریعت پہ عمل کے اعتبار سے لاجواب امام ہمیں اور آپ کو ملا ہے تقوی کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال امام ہمیں اور آپ کو ملا ہے الحمدللہ یہ ایسے قابل فخر امام ہے کہ یہ جب دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں ادھر سے چلتی ہیں اور اللہ کی رحمت ادھر سے اترنے لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں اللہ کے فضل سے اور اللہ نے ان کی دعاؤں میں مقبولیت رکھ دیا ہے اللہ نے ان کی دعاؤں میں تاثیر رکھ دیا ہے اس لیے حضرت علامہ محمد علی ضیائی صاحب قبلہ ضیائی خطیب و امام صابری جامع مسجد جس محفل میں ہو یقین جانیے یہ محفل کی مقبولیت کے ضامن بن جایا کرتے ہیں اتنے لاجواب اور بے مثال اور شاندار امام ہمارے درمیان موجود ہے تھوڑی دیر میری گفتگو سمجھیے اور سنیے انشاءاللہ تعالیٰ ذہن تازہ ہو جائے گا تو جس نکاح کی محفل میں ہم اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ اسے نفس کی تکمیل کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ ذہنی سکون کا باعث تصور کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ اولاد کی پیدائش کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن حضرات جہاں پہ نکاح کے ذریعے سے اللہ کبھی بیٹا عطا کرتا ہے کہیں پر بیٹی عطا کرتا ہے کہیں پر اللہ تبارک و تعالی تقوی اور طہارت اور پرسائی عطا کر دیتا ہے وہیں پر اللہ تعالی دنیا بھی عطا کر دیتا ہے اور آخرت بھی عطا کر دیتا ہے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ میں بتاؤں ایک صحابی رسول بارگاہ نبی مکرم و محتشم میں حاضر ہوا اور ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام مفلسی نے میرے دروازے پہ دستک دے دیا ہے قلاسی نے میرے دروازے پہ دستک دے دیا ہے یا رسول اللہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں ایک دن گھر میں کھانا بنتا ہے تو دوسرا دن نہیں بنتا دوسرا دن بنتا ہے تو تیسرا دن نہیں بنتا تیسرا دن بنتا ہے تو چوتھا دن نہیں بنتا یا رسول اللہ بڑے فکر و فاقہ کے ساتھ ایام گزرا کرتے ہیں بڑی بے چینی اور اضطرابی میں ایام گزرا کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتا دیا جائے کوئی طریقہ بتا دیا جائے کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے یا نبی اللہ کہ عمل میں کرو اور اس عمل کی برکت سے اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا کر دے ہماری عمر میں برکتیں عطا کر دے ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں اترنا شروع کر دے اللہ عزیزان ملت اسلامیہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس نوجوان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا نوجوان جاؤ اور جا کر شادی فرما لو محبت سے کہیے سبحان اللہ اے نوجوان جاؤ اور جا کر شادی فرما لو حضرات توجہ چاہتا ہوں پھر دوسرے دن وہ نوجوان آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے اپنے حالات آپ کو بیان کر دیے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک گھر میں چولہا جلتا ہے تو دوسرا دن نہیں جلتا ایک کھاتا ہوں دوسرا دن نہیں کھاتا ہوں اے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے شادی کر لو ہم خود بھوکے رہتے ہیں ہم اپنی بیوی کو کیا کھلائیں گے اپنی شریک حیات کو کیا کھلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اور جا کر کے شادی کر لو اللہ اکبر پھر تیسرا دن وہ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں وہ نوجوان حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول
اللہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، یا رسول اللہ کوئی عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے سے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا کر دے، اللہ ہماری عمر میں برکت عطا کر دے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری روز میں کشادگی پیدا فرما دے۔ مصطفیٰ جان رحمت آمینہ کے لال ہم غریبوں کے غم گسار سکتی ابرار و اخیار پھر بھی زیر دن اپنے لب کو کھولتے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اے نوجوان جا کر کے شادی کر لے۔ اب وہ نوجوان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جاتا ہے، لڑکی تلاش کرتا ہے، نکاح کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی چند ایام گزرے تھے کہ بدر و موقع کے ایام گزرنے لگے، بے بسی اور تلاشی کے ایام ختم ہونے لگے، خوشحالیوں کے دن شروع ہو گئے اور ایسے دن بھی آئے ہیں کہ غریبوں کو